آئیے اب ہم آپ لوگوں کو اپنے پیر کے بارگاہ میں لیے چلتے ہیں اور ان کے قلم مبارک سے لکھے ہوئے کچھ تحقیقی موضوعات. تو آج ہم لوگ شروع کرتے ہیں اسی حوالے سے دادا حضور کے کچھ تبرکات. عنوان ہے تواریخ قرآن. تواریخ قرآن آج ہم کیوں نکالے اس کے پیچھے بھی وجہ ہے. وہ نکال کے کچھ اور دیا تھا لیکن ہم نے ایسے الٹا ہم کو لگا نا آج ہمارے پاس ہیں حافظ قرآن. آج ہمارے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں حافظ قرآن, تو ہم نے کہا کہ دادا حضور کا نکالتے ہیں تواریخ قرآن, تو ذرا کچھ بات بنے گی, ہے کہ نہیں؟ تو کچھ بات لاجک کے طور پہ نکل کے آئے گی, کچھ غور خوض کرنے کا موقع ملے گا. تو دادا حضور آج سے 50 سال پہلے ایک عنوان لکھے تھے تواریخ قرآن. دیکھیے کس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں, ذرا ان کے الفاظ کو دیکھیے. دادا حضور لکھتے ہیں قرآن سے کچھ آیتیں جس میں کہ حقیقت اور اللہ کا راز پوشیدہ ہے, اگر الگ کر دیا جائے تو قرآن فقط پیغمبروں کی تاریخ بن جاتا ہے. اللہ اکبر. کچھ تو باتیں تلخ لگے گی بھائی لوگوں کو, لیکن حقیقت تو یہی ہے نا. بے شک حضرت فرما رہے ہیں کہ کچھ باتوں کو اگر آپ نکال دیجئے تو تواریخ کہانیاں آپ کو نظر آئیں گی. قرآن سے کچھ آیتیں جس میں کہ حقیقت اور اللہ کا راز پوشیدہ ہے, اس کو نکال دیا جائے. اس لیے حافظ صاحب بہتر جانتے ہیں کہ کچھ آیتیں متشابہات ہیں اور کچھ آیتیں جو ہے محکمات ہیں, ہے نا حضرت. تو قرآن میں بہت سی چیزیں جو ہے الگ الگ چیزیں ہیں. اس میں ایک چیز جو ہے وہ ہے حرف مقطعات, وہ نہایت ہی خطرناک قسم کی چیز ہے. اس کے بارے میں حضرت بھی بیان کر رہے تھے. یاسین والقرآن الحکیم, قسم ہے قرآن مجید کی. تو یاسین کہاں گیا بھائی؟ یاسین کیا والقرآن الحکیم کہتے ہیں نا آپ, یاسین کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب کہ یاسین میں بھی کچھ نہ کچھ راز پوشیدہ ہے, کچھ راز پوشیدہ ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو الف لام میم کیا ہوا؟ تو یہ سب کیا ہے, ہم لوگ کے اسکول میں ہوتا ہے یوڈائس کوڈ, نہیں ہوتا ہے ویسے ہر چیز کا ایک کوڈنگ اور بار کوڈنگ ہوتا ہے بھائی. تو اسی طریقے سے اللہ جب رسول سے کلام کرتے ہیں تو کچھ باتیں ان سے پرسنلی جو ہے اشارے میں ہو رہی ہے. ہاں اشارے میں ہو رہی ہے. کاف ہا یا عین صاد. اب وہ کہا گئے اور وہ سمجھ گئے, وہ کہا گئے وہ سمجھ گئے. یہ ہو گیا لا کلامی گفتگو. دادا حضور فرمایا کرتے تھے کہ حرف مقطعات لا کلامی گفتگو ہے اللہ رسول کے محبوب کے درمیان. باقی باتیں عام آدمی کے لیے, لیکن وہ باتیں اللہ رسول کے بیچ. لیکن ہاں وہ کچھ راز ایسے ہیں جو نائب رسول پر کھلتا ہے. تو جب نائب رسول پر کھلتا ہے تو دھیرے دھیرے کچھ لوگوں کے سینے میں بھی اتر جاتا ہے, لیکن برجستہ سب کو کہنے کی چیز نہیں. یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ راز معرفت ہے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں کہی جاتی. اسے آج حافظ صاحب کچھ بات سر مجلس کا گئے, یہ بہتر نہیں ہے. کچھ باتیں جو ہے پس پردہ ہونی چاہیے, اور نہیں تو عوام گمراہ ہوگی اس سے, اور اللہ رسول کی توہین ہوگی. دادا حضور کہتے تھے کہ کچھ باتوں کو سمجھ بھی جاؤ تو سر مجلس نہیں کہا کرو, اس سے اللہ رسول کی توہین ہوگی. اب کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ رسول کا توہین ہو اچھا ہے؟ کیا تم یہ گوارا کرو گے کہ اللہ رسول کی توہین ہو؟ نہیں. اس لیے کچھ باتیں راز میں ہونی چاہیے. تو دادا حضور کہہ رہے ہیں کہ کچھ باتیں, ہاں تو حرف مقطعات کی بات ہو گئی. تو حرف مقطعات میں کچھ بات ہوتی ہے جو ہم لوگ پرسنلی کچھ سمجھ لیتے ہیں اشارے میں, لیکن کچھ باتیں جو ہے کہنے لائق نہیں. ٹھیک ہے, تو کچھ باتیں سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے نا, لیکن کچھ اشارے میں دھیرے دھیرے کچھ بات آئے گی سمجھ میں. تو دادا حضور فرما رہے ہیں کہ کچھ بات راز پوشیدہ ہے, اس کو اگر نکال دیا جائے تو پیغمبروں کی تاریخ قرآن میں مل جائے گی آپ کو, اور کہانیاں ملے گی. حقیقت بھی یہی ہے, جس طرح دنیا کے لوگ اپنے ملک اور بادشاہت کی تواریخ لکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق خلق اور حکمت کا ایک تواریخ لکھا ہے. اللہ اکبر. اور اس کتاب میں اس نے آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اور آئندہ پیش آنے والے واقعات کو اکٹھا کر دیا, تاکہ اس کا تخلیق ہمیشہ کے لیے انسانی ذہن میں محفوظ ہو جائے. اور پھر اس نے کس طرح زمین و آسمان کو خلق کیا ہے, کس طرح اس نے انسان کو پیدا کیا ہے. آدم علیہ السلام نے کیا پیغام دنیا کو دیا, موسیٰ علیہ السلام نے کیا تعلیم انسان کو دی, عیسیٰ علیہ السلام نے انسان کو کیا سبق دیا,
اور پھر کس طرح اس نے روح کی تخلیق کی، یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا، یوسف علیہ السلام نے کیا تعلیم دیا دنیا کو، غرض اول سے تا آخر جو کچھ بھی اس نے تخلیق کی، اس نے انسان بغیر کچھ چھپائے سب کچھ قرآن میں بیان کر دیا۔ کس نے بیان کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں بیان کیا ہے نا، لیکن کچھ باتیں جو انتہائی رازداری کے ہیں اپنے رازداروں کے لیے رازداری کے پردے میں چھپا دیا، رازداری کے پردے میں چھپا دیا، تاکہ یہ راز وہی لوگ پا سکیں جو اس قابل ہوں۔ مطلب یہ نہیں کہ ہر خاص و عام جو ہے اس سے استفادہ کر سکے، نہیں، جو اس لائق ہوگا تب وہ اس کو ایبزارب کر لے گا، خود بخود اس کو اڈیپٹ کر لے گا، اس کے پاس وہ چیز پہنچ جائے گی۔ اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کوئی لائق ہو تو ہم سان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ اور پھر اس نے انسان کو صحیح طور پر صحیح راستہ بتلایا تاکہ یہ فرضی انسان حقیقی انسان بن سکے۔ لیجیے صاحب، یہ فرضی انسان حقیقی انسان بن سکے، جملہ دیکھیے، اور اس کے لیے اس نے، اس لیے یہاں پر یہ بات دیکھیے، غالب صاحب کا یہ بات، غالب صاحب کا وہ شعر یاد آ رہا ہے انسان پر کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، مطلب انسان بننا آسان نہیں ہے۔ اسی لیے دادا حضور فرما رہے ہیں کہ یہ فرضی انسان حقیقی انسان بن سکے، اور اس کے لیے اس نے بعض جگہ اپنے غیظ و غضب سے لوگوں کو ڈرایا ہے، تو ساتھ ساتھ اپنی بے پناہ رحمت و عفو کا بھی اس نے ذکر کیا ہے۔ الغرض جو کچھ بھی کیا اور جو کچھ بھی کرتا ہے وہ انسان فقط انسانی بھلائی کے لیے اور تبدیلیت کے لیے۔ اگر کتاری کو کتاری کے کلمے نہ پیڑا جائے، گڑ کو دہکتی آگ میں نہ کھولایا جائے تو کبھی چینی نہیں بن سکے گا، کبھی چینی نہیں بن سکے۔ یعنی کتاری کو پیڑنا پڑتا ہے تب جا کر کے وہ کیا بنے گا؟ گڑ بنے گا، گڑ سے راوا بنے گا، اور راوا سے پھر چینی بنے گا۔ یہ جو پروسیس ہے، بس یہی پروسیس کا نام ہے تصوف۔ تصوف جو ہے اسی پروسیس کا نام ہے۔ اس کو آدمی ہلکے میں لے لیتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ تبدیلیت ہے، تبدیلیت میں اس طریقے سے جو ہے بندے کا نفس جو ہے قلب میں، قلب روح میں، روح سر میں، خفی میں اور انا میں تبدیل ہوتا ہے، تو انسان جو ہے فرضی سے اصلیت کی طرف آ جاتا ہے، اور جو میں نے ظاہری طور سے جو دکھنے والا انسان لگ رہا ہے وہ کچھ اور بن جاتا ہے۔ جیسے ابھی ہم لوگ پڑھ کے گئے، جب سے سنا ہے یار لباس بصر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں۔ تو ایسا تھوڑی ہے کہ سب آدمی نہیں، سب کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے۔ جب وہ آدمی فرضی آدمی سے اصلی آدمی جب وہ بن جاتا ہے، کیا حافظ صاحب، جب وہ فرضی انسان سے اصلی انسان بن جاتا ہے تب وہ انسان قابل قدر ہو جاتا ہے، اور وہ یار بن جاتا ہے، اور لباس بصر میں وہ یار نظر آنے لگتا ہے۔ لیکن کب؟ جب اس پروسیس سے گزرے گا تب۔ ایسا نہیں کہ ہر آدمی اس لائق نہیں ہے، چونکہ آدمی کی صورت میں تو شیطان بھی ہے۔ مولانا رومی نے کیا خوب کہا کہ انسان کے شکل میں شیطان بھی گھومتے ہیں، اسی لیے سب کے ہاتھ میں ہاتھ مت دے دینا۔ مثنوی شریف میں فارسی کے اشعار ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر انسان کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے، کیونکہ انسان کے شکل میں شیطان بھی گھوم رہے ہیں۔ اور حضرت مخدوم شریف الدین بہاری کا وہ واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا، اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں کہ ایک بار کا بات ہے کہ بڑا ہی خاموشی سے چپ چاپ ابلیس بیٹھا ہوا نظر آیا کسی بزرگ کو۔ اس نے کہا کہ کیوں بھائی، تم کو کوئی کام دھندا نہیں ہے جو ایک دم کنارے بیٹھے ہوئے ہو، کنارے کش ہو گئے ہو؟ تو ابلیس نے مسکرایا، کہا کہ میرے کوئی کام ہی نہیں ہے جب سے علماء سو نے ڈیوٹی لے لیا ہے میرا۔ علماء لوگ تو میرا ہی کام کر رہے ہیں، تو ہم تو چھٹی پا لیے۔ اسی لیے اقبال صاحب یہاں اس مقام پر پہنچے تو کہنے لگے، بنایا ایک ہی ابلیس کو الہی تو نے،
اور اس نے کیا کیا؟ بنایا 100,000 ابلیس تم نے تو ایک ابلیس بنایا اے بار الہ، لیکن اس انسان نے کیا کیا؟ ہزاروں ابلیس بنا ڈالے. تو ابلیس کو چھٹی مل گئی. جو اصل ابلیس ہے وہ چھٹی میں ہے، باقی اس کا چیلا چمچا سب ڈیوٹی میں ہے. تو کہنے کا مطلب کہ ہر انسان کو انسان مت سمجھیے. ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم لوگ خیر چلیے بھائی ہم لوگ طالب علم ہیں، لیکن آپ جب بازار میں نکلتے ہیں باہر تو ہم نے وہ بات آپ کو یاد کیجئے جب ہمارے والد صاحب نے بھی وہ کہانی سنائی تھی گرو نانک والا، اور بزرگوں نے بھی سنایا کہ جب وہ چشمہ لگا کے گرو کا چشمہ لگا کے جب بازار میں گیا تو کیا دیکھتا تھا کہ جانور، بھیڑ، بکری، بندر سب دکانداری کر رہا ہے. گرو نانک کا واقعہ میں آیا ہے، یہ کسی بزرگ نے لکھا ہے، دادا حضور بیان کرتے تھے کہ گرو نانک کی بچپن کا واقعہ ہے. ایک چشمہ دیا جس کے یہاں وہ خدمت کرتے تھے، تو چشمہ دیا، کہا کہ سودا اسی کے یہاں سے لانا جو انسان ہو. تو بازار میں گھومنے کے لیے گیا تو پورا بازار میں کوئی انسان اس کو نظر نہیں آیا. آخر میں کسی کولی میں جا کے دیکھا گلی میں تو ایک ہی انسان تھا جو دکان پہ بیٹھا ہوا تھا. تو اس کے یہاں گیا، چونکہ چشمہ لگائے ہوئے تھا تو نظر آ رہا تھا. تو اس نے پوچھا کہ بھائی تم یہاں اتنا پورا بازار چھوڑ کے میرے کونے گلیاری میں کیوں آیا؟ کہا کہ اس چشمے کی وجہ سے، یہ میرے گرو نے یہ چشمہ دیا ہے. کہا کہ اچھا یہ بات ہے. تو وہی چیز، تو جب یہ گرو کا چشمہ آپ کو مل جائے گا تو آپ کو ہر انسان میں اصلی انسان دکھے گا. مطلب انسان کے شکل میں انسان تو ہے، لیکن وہ انسان ہے کہ نہیں ہے یہ پتہ کیسے چلے گا؟ یہ پتہ چلے گا اس کے فطرت سے، اس کے عمل سے پتہ چلے گا، اس کے کردار سے پتہ چلے گا. اگر اس کے صفت حیوانی ہے تو وہ انسان کے شکل میں بھیڑیا ہے، نفس امارہ میں گرفتار ہے، وہ حیوان ہے، پہچان لیجئے اس کو. لیکن اگر اس کو رہنمائی ملی ہے کہیں سے، تب جا کر کے اس کا نفس بدلے گا، اور تب جا کر کے وہ انسان بن سکتا ہے. انسان بننے کا فارمولا ہے، ایسا نہیں کہ ترنت ایسے کوئی بن جاتا ہے. اور اسی انسان کو انسان بننے کے لیے تو لوگ خانقاہ میں جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں بھائی؟ آپ کو یقین نہیں ہوگا، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے فقہا کو بھی ہم انسان نہیں کہہ سکتے. یہ بات میری بہت سخت لگے گی. ہم نے بڑے بڑے عالم کے اندر بھیڑیا دیکھا ہے، میں نے بڑے بڑے مفتی کے اندر جو ہے مطلب جانوروں کی خوبیاں دیکھی. مطلب ہم نے نہیں، مطلب بزرگوں نے لکھا ہے اس بات کو. انسان بننے کے لیے اس کے اندر صفت آدم آنا چاہیے. صفت آدم کیا ہے؟ ایک بہت لمبی بحث ہے. آدم کی صفت جب آئے گی آپ کے اندر تبھی آپ انسان بن پائیں گے. اگر حیوان والا صفت ہے، صرف کھانا اور کمانا ہے اور سو جانا ہے، تو کس کی صفت؟ حیوان کی. تو آپ انسان کے روپ میں تو آئے ضرور، لیکن آپ انسان بن نہیں پائے. وہی دادا حضور کہہ رہے ہیں کہ فرضی انسان اور اصلی انسان. تو فرضی ہم لوگ ابھی فرضی انسان ہیں. جب ہم لوگ اصلی انسان بن جائیں گے تب ہم لوگ کامیابی کے منزل کو پہنچ پائیں گے. اور اسی پروسیجر کو پورا کرنے کے لیے ہم لوگ دست بیعت ہوتے ہیں، بزرگان دین سے ملتے ہیں، ذکر اذکار لیتے ہیں، ان کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں. آگے بڑھیں تو دادا حضور فرما رہے ہیں کہ اس طریقے سے وہ لوگ جو ہے تو کتاری کو اگر کل میں نہیں پیڑا جائے تو گڑ نہیں بنے گا، پھر جو ہے کہ راوا نہیں بنے گا اور چینی نہیں بنے گا. یہ تبدیلی بہت ضروری ہے. یہ تبدیلی بہت ضروری ہے. تو یہ تبدیل ہوتے 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 ایک معمولی انسان ایک اعلیٰ انسان بن جاتا ہے بھائی. جی ٹھیک اسی طرح وہ انسان کو حقیقی انسان بنانے کے لیے طرح طرح کے دکھ، درد، عذاب میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ تبدیل ہو کر حقیقی انسان بن سکے. آپ لوگ سوچتے ہوں گے نا، ارے اتنا مصیبت ہم پر کیوں آتا ہے، تکلیف کیوں آتا ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ بہت اس کے پیچھے بہت سے راز ہوتے ہیں. انسان کو انسان بنایا جاتا ہے. اب سوچئے کتاری اگر کہے کہ نہیں بھائی ہم تو مشین میں نہیں جائیں گے، تو کبھی اس سے رس نکلے گا؟ گڑ کہے کہ نہیں بھائی ہم کو آگ پر مت چڑھاؤ، کبھی وہ راوا بنے گا؟ اسی طریقے سے وہ جو اگر مل میں نہیں جائے گا چینی نہیں بنے گا. تو وہ اس کو لگ رہا ہے کہ بہت کڑا کام ہو رہا ہے، بہت خراب ہو رہا ہے میرے ساتھ. ارے میرے پر تو اللہ کا قہر ہے. یہ مت سوچئے گا. آپ پر اللہ کا قہر کب ہے؟ جب آپ عذاب الہی میں مبتلا ہیں تو یقیناً آپ پر اللہ کا قہر ہے. آپ نے گناہ کیا ہے تو آپ پر اللہ کا قہر ہے. لیکن اگر آپ ایمان والے ہیں تو آپ پر اللہ کا قہر نہیں ہے.
آپ پر آزمائش اور امتحان ہے، آپ کو اس راستے سے گزارا جا رہا ہے تاکہ آپ کی روحانی ترقی ہو سکے۔ تو جب روحانی ترقی ہوگی تو مشکلیں اور صبر سے گزرنا پڑتا ہے تھوڑا، ٹھیک ہے؟ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ایمان کو سلامت رکھیں، اپنے عقیدے کو سلامت رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ ٹھیک ہے ہم کو آپ کے تاری ہم ہیں، ہم کو آپ مشین میں تو ڈالیں ہیں ضرور، لیکن ہم کو وہ طاقت بھی دیجئے کہ ہم رس بن کے نکلیں۔ ہم کو کتاری سے رس بنائیے، ضرور چینی بنائیے، لیکن چینی بننے کے لیے وہ طاقت بھی دیجئے، یہ دعا کیجئے، یہ جوان مردی کی بات ہے۔ یہ نہیں کہ ارے باپ رے باپ ہم سے اپنے ہوگا نکالو باہر، ارے آپ کے لیے ہو رہا ہے، وہ آپ کا پروسیس ہے، آپ نے خود اگریمنٹ سائن کیا ہے کہ میں اچھا بننا چاہتا ہوں، مجھے فرضی انسان سے اصلی انسان بننا، آپ نے اگریمنٹ سائن کیا ہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ پروسیس سے گزارے گا نا جی، تو گھبرائیے گا تو نہیں کام ہوگا۔ لیکن ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں، اب پچھوا جاتے ہیں تو دقت ہو جاتا ہے، پھر ارے چھوڑ ہٹاؤ نہیں۔ تو یہ چیز ہے، دادا کہہ رہے ہیں کہ طرح طرح کے دکھ درد اور عذاب میں مبتلا کرتا تاکہ وہ تبدیل ہو کر حقیقی انسان بن سکے۔ اور پھر اس نے ایک عظیم تعلیم اسلام اور شریعت کے شکل میں دیا ہے، جس میں کہ دین، دنیا، اخوت، محبت، اتحاد اور اخلاص، غرض کہ جو کچھ جتنی بھلائی بھی انسان کی ممکن ہے وہ سب کچھ انسان میں موجود ہے۔ جو کچھ ایک انسان کو انسان بنانے کے لیے چاہیے وہ تمام مواد اسلامی تعلیم میں موجود ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلامی اسٹڈی بہت ضروری ہے بھائی، اسلامی اسٹڈی بہت ضروری ہے۔ عام لوگ حقیقت نہیں سمجھ سکتے اور نہ ان میں یقین اور عمل پیدا ہوگا، چونکہ اس کا عمل اور یقین دہکتے آگ میں کود جانے کے برابر ہے۔ بس اس نے حقیقتوں کے ساتھ کھلے اشارات کے ساتھ ایک درمیان کا تعلیم اور شریعت کا دیا۔ تمام حقیقتیں شریعت کے اندر موجود ہیں، لیکن ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں خالی نماز پڑھنا ہی شریعت ہے، داڑھی رکھنا ہی شریعت ہے، بس یہیں پر ہم لوگ پھنس جاتے ہیں۔ شریعت کا مطلب ہم لوگ داڑھی سمجھ گئے، شریعت کا مطلب پنجگانہ نماز پڑھ گئے، نہیں بھائی، شریعت پورا ضابطہ حیات ہے۔ آپ کو بیٹھنا کیسے ہے، آپ کو سونا کیسے ہے، یہ بھی شریعت۔ اسی طریقے سے آپ کو جینا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، سونا کیسے، یہ سب شریعت ہے۔ والدہ کا حقوق، والد کا حقوق، بیٹے کا حقوق، بچے کا حقوق، ماں کا حقوق، بیوی کا حقوق، سب شریعت۔ کمانا، کھانا، حق ادا کرنا بھی شریعت۔ لیکن بدقسمتی سے ہم لوگوں نے جو ہے آج کے علماء سو نے کیا تھوپ دیا ہم پر کہ 5 وقت نماز اگر نہیں پڑھتے، اچھا 5 وقت نماز نہیں پڑھتا، ارے شریعت سے کھا لیجیے، فتویٰ لگاؤ اس پر۔ صرف نمازی کو شریعت آپ نے سمجھ رکھا، صاحب یہ کیا مذاق ہے؟ جبکہ اس میں آپ کو بحث کرنا ہی نہیں تھا، آپ کو تو ظاہری اعتبار دیکھنا تھا، آپ کو اس کا جو ہے پورا اس کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے، دیکھیے کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کا تہذیب کیسے ہے، اس کا تمدن کیسے ہیں، اس کی پاکی کیسی ہے، اس کے گھر میں رکھنے جینے کا سامان کیسا ہے، وہ سوتا کب ہے، اٹھتا کب ہے، کھاتا کیسے ہے، پیتا کیسے، کیا ہم کو پوچھتا ہے کہ نہیں، اس کا اخلاق کیسے ہیں، اس کے پڑوسی کیسے ہیں، یہ سب شریعت میں ہے۔ لیکن ہم لوگ بدقسمتی سے شریعت کا کچھ اور معنی سمجھ رہے ہیں، ہے نا بھائی؟ تو دادا کہہ رہے ہیں کہ شریعت میں ساری چیزیں پوشیدہ ہیں زندگی کے لیے، انسان کی ممکن ہے، ساری دین، اخوت، اتحاد، سب کچھ، سب بھلائی انسان کو ممکن ہے، وہ سب کچھ انسان میں موجود ہے۔ اور جو کچھ انسان کو انسان بنانے کے لیے چاہیے وہ تمام مواد اسلامی تعلیم میں موجود ہے۔ لیکن ہم لوگ پکڑ لیتے ہیں کیا؟ ظاہری چیز، باطنی چیز نہیں پکڑتے ہیں، اندرونی چیز جس سے ہم کو ڈیولپمنٹ میں فائدہ ہے وہ ہم نہیں پکڑتے ہیں۔ عام لوگ حقیقت نہیں سمجھ سکتے اور نہ ان میں یقین و عمل پیدا ہوگا، چونکہ اس کا عمل یقین دہکتے آگ میں کود جانے کے برابر ہے۔ پس اس نے حقیقتوں کے ساتھ کھلے اشارات کے ساتھ ایک درمیان کا تعلیم شریعت کا دیا، تمام حقیقتیں اسی کے اندر موجود ہیں، لیکن لوگ بے پرواہ ہیں، وہ نہیں سمجھ سکتے۔ مثال کے طور پر چند اشارات، اب دیکھیے آپ، اب دادا لا رہے ہیں پکڑ کر کے، کان پکڑ کے کہ آؤ بیٹا دیکھو شریعت جو بکتے ہو سو دیکھو۔ چند اشارات شریعتی کا میں کرتا ہوں، جیسے وضو کے وقت کان کے گرد شہادت کی انگلی کو پھیرنا، نہیں پھیرتے ہم لوگ، کان کے ارد گرد کیوں ہم انگلی کو پھیرتے ہیں؟ کبھی سوچے ہم لوگ بیٹھ کے؟ نہیں سوچے۔ دادا کہہ رہے بیٹا یہ سب چیز پر سوچو۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ اکبر کہا کر کے ہاتھ کو کان کے لو تک لے جاتے ہیں نا، آپ صاحب آپ تو امامت کرتے ہیں، بتائیے،
تو کبھی ہم لوگ سوچے دادا حضور کہہ رہے ہیں، دیکھیں درویش مرد تھے دادا سرکار میں مندی رحمۃ اللہ کا، کیا کبھی سوچے ہو کہ کان ہی کی طرف ہاتھ کیوں؟ ارے اللہ آسمان میں تو ایسے ہاتھ اٹھاؤ پر اللہ اکبر، ابے کان کی طرف ہاتھ کیوں لے آتا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کان میں کچھ نہ کچھ ہے، کان میں کچھ نہ کچھ تو اشارے کنائے چھپے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، دادا کہہ رہے ہیں. اب تھوڑا سا کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. کان، کعبہ، گندم، لوح، لہذا اشارہ کیا گیا کسے پہچانو. ابھی آپ جو صبح میں بات کر کے گئے، صرف گندم ہی نہیں، جنت والا گندم کیوں؟ آپ کے وجود میں بھی کئی گندم ہیں، ادھر بھی دیکھو، آپ کے وجود کے اندر بھی کئی گندم ہیں، کان بھی، آنکھ بھی، یہ اونٹ بھی، یہ سب گندم ہی گندم ہیں، لو ہی لو ہیں. دادا حضور کیا نقطے کی بات کر رہے ہیں؟ بیٹا ادھر بھی پہچانو. نقص و نگار دیر میں خون و جگر نہ کر طلب. اقبال صاحب بھی کہیں کہیں پر ان چیزوں کا اشارہ کرتے ہیں اپنے بیان میں. اب بے درخت طور سے آتی ہے بانگ لا تخف، مثل کلیم ہو اگر مار کا آزما کوئی. مطلب اگر آپ ان چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت آپ کے اندر ہو تو آپ ابھی بھی، جیسے کوہ طور سے آواز آئے تھے نا موسیٰ علیہ السلام کو، ابھی تم کو بھی آواز ملے گی. مثل کلیم ہو اگر مار کا آزما کوئی، اب درخت طور سے آتی ہے بانگ لا تخف. ابھی درخت طور، یہ درخت کہاں ہے بھائی؟ وہ درخت ہو سکتا ہے آپ کا وجود ہی ہو، اور ادھر ہی سے آواز آ رہا ہو. اس کو پہچان تو لیجئے، اس کو پہچانیے، اس کو ڈھونڈیے اور اس کو دیکھیے. اس موسیٰ علیہ السلام کو جو آواز درخت سے ملی تھی، وہ درخت کدھر ہے؟ دادا حضور ایک جگہ اور لکھتے ہیں کہ مثل کلیم میں گیا ایک روز کوہ طور پر، اپنے ہی سینے کے اندر سر و اخفا سے گزر. آئی آواز عالم ملکوت سے، آئی ندا خیر البصر. سر نہیں آدم کا ہوتا ہے کہیں بھی سر نہ گوں، اے عزم دیں عزم دروں آخر کروں تو کیا کروں، اے عزم دیں. تو دادا حضور اپنے وجود کی طرف اشارہ آپ کو کروا رہے ہیں. تو اشارہ کیا گیا اسے پہچانو. اذان کے وقت کان میں انگلی ڈالنا، آپ تو مؤذن ہیں بھائی، کان میں انگلی ڈالنا بھی انہیں انہی باتوں کا اشارہ ہے. اور پھر نماز جو ایک کھلا اشارہ ہے، لوگ نہیں سمجھ پاتے، تو پھر اور حقیقتوں کا جاننا عام لوگوں کے لیے ناممکن ہے. یعنی نماز بھی ایک اشارے کی بات ہے، نماز میں بھی راز در راز ہے. تو نماز کے بارے میں تو ہم لوگ پہلے بھی کئی بار ہم لوگ بیان کر چکے ہیں. دادا حضور سے اکثر لوگ آ کے پوچھتے تھے، ظاہری طور سے وہ بے پرواہ آتے تھے، مست درویش، کہتے تھے کون نماز کی بات کر رہے ہو؟ نماز نفس، نماز قلب، نماز روح، نماز سر، نماز خفی، نماز اخفا، نماز انا، کون سے نماز کی طرف؟ اب مولوی صاحب کے تو کہیے تو چھت پہ بھولا جاتا تھا. نماز ظاہر، نماز باطن، نماز حقیقی، نماز مجازی. نماز مجازی، نماز حقیقی. ارے تو ہم لوگ سنوے نہیں کیے کہ کیا ہوتا. ابھی ہم لوگ بات کر کے نماز عشق، تو نماز کا تو ڈھیر لگا ہوا، کون سی نماز کی بات کر رہے ہو بھائی؟ تو دادا حضور کہہ رہے ہیں کہ ظاہری نماز بھی جو ہے نا، اس میں بہت اشارے اور کنائے چھپے ہوئے ہیں. ظاہری نماز پڑھتے وقت بھی اگر ان حرکت پر غور کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کیا ہے بھائی؟ کیا واٹ از دس؟ اس کو آپ اشارہ کر کے بتا رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں. آپ نے دیکھا ہے؟ تو بغیر دیکھے جھوٹی گواہی کیوں دیتے ہو؟ یہ تو کورٹ میں کہتے ہیں ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ فلانا نے چوری کیا تھا، ہم دیکھیں اپنے آنکھ سے، ایسے انگلی کرتے ہیں نا جی. آپ مسجد میں آنکھ بند کر کے کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے. نہ اللہ کو دیکھے ہو نہ رسولے کو دیکھے ہو، تو چکمہ نہ دے رہے ہو سب کو. ٹھیک ہے، میری بات سے آہت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، برا مت مانی. ہم کچھ حقیقی
باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں آج کے لوگوں کو نا. دادا حضور نے آج سے 50 سال پہلے یہ بات کہی کہ بیٹا نماز پڑھتے ہو تو ان چیزوں پر بھی تو غور کرو. خالی ہاتھ یہاں باندھے، حافظ صاحب بہت اچھی بات کرتا ہے کہ یہاں باندھے کہ وہاں باندھے، یہ پھریانے میں تم 1400 سال لگا دیا یار. کوئی کہتا ہے نیچے باندھو، کوئی باندھتا ہے اوپر باندھو. تو باندھو تو تم کو تو باندھنا ہی نہیں آیا ابھی، تو پڑے گا کب؟ ابھی تم کو ہاتھوں باندھنا نہیں آیا. کو کہہ رہا کیسے باندھو، کو کہہ رہا ایسے باندھو، کو کہتا کوئی ہاتھ جھاڑ دو، کو کہتا ہاتھ مت جھاڑو. یار کیا بھائی بولیے. اسی لیے جو ہے صوفیوں کا جو ہے علماء سے نہیں پٹتا ہے. حالانکہ ایسی باتیں ہیں، تہادن کوئی دشمنی تو ہوتی نہیں، لیکن ان باتوں پر بھائی چلو تم رستے ہم چلے دوسرے رستے. تم جاؤ ادھر سے بازار ہو کے ہم جائیں گے بائی پاس دکھا. ہم کو پہنچنے سے مطلب ہے، جیسے تم کو جانا ہے تو جاؤ. تو کہنے کا مطلب کہ ہم اشارہ کر رہے ہیں، شہادت دے رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو بات ہے. کسی کو تو دیکھ کے دینے کی بات ہے، تو پہلے دیکھیے نا، پہلے پہچانیے. تو دیکھیے اور پہچانیے تب گواہی دیجیے. جب دیکھنا پہچاننا نہیں ہے تو گواہی بیکار ہو گیا، فالتو. اگر یہی ایک بات پکڑ کر کے کوئی آدمی نماز روک دے اپنا، تو اس کو راستہ مل جائے گا. یہ نہیں کہہ رہے کہ نماز روک دو. اگر کوئی دماغ سے کرفاتی آدمی، دماغ کہتا ہے نا کہ جب تک ہم سمجھنے لوگوں ماگو بڑھو میں، مولوی صاحب پہلے ہمارا بتاؤ یہ کیا کرا، ہم گواہیاں دے رہے، لکھ کے نہیں دکھاؤ. ہاں اگر آج کا نوجوان نسل اسٹوڈنٹ اگر یہ بھوک ہڑتال کر دے تو جتنے مسجدیں ہیں سب میں تالے لگ جائیں گے. کہیں گے جب تک سوال کا جواب میرا نہیں دو گے ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے تمہارے پیچھے. اب تو نہ تو ان کے پاس ان کا جواب ہے اور نہ کچھ. اب چلو بھائی ڈھونڈنے. کہاں جاؤ گے؟ آنا پڑے گا آپ کو پیروں کے پاس اور سچے رہبروں کے پاس آنا پڑے گا. صوفی اجان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ جیسے حضرت فراغ گہمری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پہ جا کے سیکھنا پڑے گا قرآن اور حدیث. تب بات سمجھ میں آئے گی دادا می مہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر. ورنہ یہ مسجد کی امامت سے کام نہیں چلتا ہے. اقبال صاحب تو ایک دم رگڑ رگڑ کے ایک دم بھینگا کے مارے ہیں. قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ دو رکعت کے امام. اب یہ بات سن کے لوگوں کو تکلیف لگتا ہے. بھائی تو ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں، حکیم امت حضرت علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، پروفیسر بھی، ڈاکٹر بھی، سب کچھ، علامہ بھی. قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے دو رکعت کے امام. آپ برا تو نہیں مان رہے؟ ہم تو صوفیانہ بات کر رہے ہیں. ایسا مت کہیے گا کہ بھائی ہم کو لتاڑ رہے ہیں. نہیں، آپ کو نہیں لتاڑ رہے ہیں، چونکہ آپ خود ایک امام ہیں اور مؤذن بھی ہیں. تو ہم جو بات اقبال صاحب کی ہے وہ ہم کہہ رہے ہیں. یعنی قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، یہ مسجد کے امام صاحب نہیں بتائیں گے. کہیں پر کہتے ہیں گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. یہ گلا گھونٹنے سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہی ہے کہ لا الہ کی صدا مسجد سے نہیں آ پائے گی. کیوں؟ کہ وہاں صرف رٹنت ودیا ہے، رٹ کے طوطا بن جانا نہیں. یہ آپ کو اس کے لیے خانقاہوں کی خاک چھاننی پڑے گی. یہ اس طرف اشارہ ہے. کسی کو ڈیمورلائز کرنا، ٹارگٹ کرنا میرا مقصد نہیں ہے، لیکن اس حقیقت کو بتانا ضروری ہے جو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کہاں پر پہنچ رہے تھے؟ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ان اشاروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان تتھوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو. اور ہم کھلے عام دعوت دیتے ہیں مرکز افضلیہ کے بینر تلے کہ ہر امام کو، ہر مقتدی کو ان چیزوں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور کرنا چاہیے، اور ڈھونڈنا چاہیے ان سوالوں کا حل. کہ بتاؤ ہمارے کان میں کیا ہے، بتاؤ ہمارے ناک میں کیا ہے، ہمارے آنکھ کے اشارے میں کیا ہے، لو کدھر ہے، قلم کدھر ہے، حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے، گندم کدھر ہے، جو کدھر ہے، ظاہر کدھر ہے، باطن کدھر ہے، علم لدنی کدھر ہے، شرح صدر کدھر ہے. بہت سی باتیں. ہم تو ان ٹاپک پر جیرا کرتے ہیں اور کیا نام ہے اس کا تجزیہ وغیرہ بناتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں. ہم سے ایک آدمی کل پوچھ رہے تھے کیا چینل پر آپ کا آتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ہم کا کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یہ سب بہت ہی گوڑھ باتیں ہیں. یہ سب جو ہے اسلام کی گوڑھ رہسمے باتیں ہیں. ہمارے اسکول کے سارے ٹیچرز پڑھے لکھے میں PhD کیے ہوئے، بس سر کچھ سمجھے میں نہیں آتا آپ کا چینل. میرا چینل لوگ گھوم کیسے دیکھتا ہے، آپ چینل چلاتے ہیں، دیکھیں کیا بولتے ہیں آپ جی، سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے. واٹ از دس؟ MA PhD AA سب کر رہا، میتھ سے، فزکس سے، سب 10+2 والا ٹیچر لوگ، سب پروفیسر لوگ. بھائی پہلی بات تو یہ لینگویج اردو ہے.
عربی فارسی وہ تو آپ جانتے نہیں، اوپر سے اسلامک اسٹڈی، اسپرچول سائنس، اور اس میں بھی صوفیزم، تو اتنا مطلب ہلکے میں لے رہے ہیں بھائی، کیا ہے؟ تو بولنا ہے ہم تو سمجھتے تھے کہ مسلمان سب ایک ایک قسم ہوتا ہے. ہم کہتے جی نہیں، مسلمان ایک ایک قسم نہیں ہوتا. تو آپ کے سب مسلمان تو ہم دیکھبے کیے ہیں. ہم کہتے تو کہاں سے دیکھیے گا، ہم مسلمان ہے یا نہیں، ہم تو دوسرا چیز ہے. ہاں موٹا موٹی ان کو سمجھایا کہ دیکھیے، ہاں ہم کہا کہ موٹا موٹی سمجھایا ان لوگوں کو کہ دیکھیے اسلام مکھ روپ سے دو بھاگ میں سمجھ لیجیے آپ لوگ، ایک لبرل مسلمان اور ایک فنڈامنٹلسٹ مسلمان. ہاں بھائی ہم فنڈامنٹلسٹ نہیں ہیں، ہم لبرل ہیں، ہم کھلے دماغ والے، صوفیہ کو فالو کرنے والے اور ہر مذہب سے اچھی چیز کو نکالنے والے لبرل لوگ ہیں. بولے ہاں ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لبرلے ہیں اس لیے داڑھی موچھنے رکھتے ہیں. ہم کہا ہاں بالکل داڑھی موچھنے رکھتے ہیں. اور جو فنڈامنٹلسٹ ہے وہ تو یہ جبہ، وہ ٹوپی، وہ پگڑی اور یہ امامہ یہاں، اچھا یہ موچھ بھی موڑا رہتا ہے، داڑھی بڑھا رہتا. ہم کہا ہاں ٹھیک پکڑے، ہم کہا ٹھیک پکڑو، سب فنڈامنٹلسٹ ہے. بولا اچھا. اب بتائیے غیر قوم ہم کو کیسے تجویز کر رہی ہے، غیر قوم ہمارا ملیانکن انالائسس کیسے کر رہی ہے، یہ ایک چنتا کا وشے ہے. آپ سے ہی پتہ چلتا ہے لوگوں کو کہ آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کا دھرم کیا ہے، آپ کی تعلیم کیا ہے. تو دادا حضور کہہ رہے ہیں اس طریقے سے لبرلی ان چیزوں کو سر عام اگر لوگ سمجھنے لگیں تو یقیناً جو ہے پوچھ تاچھ چلے، اویئرنیس آوے. دادا حضور 50 سال پہلے دیکھیے لکھے گئے ہے نا، نہیں ہم اپنے بول رہے ہیں، وہ تو بات نکل گئی تو کچھ ہم نے کہہ دیا. پھر ان حقیقتوں کا جاننا عام لوگوں کے لیے ناممکن ہے. دادا حضور کے جملے ہیں، اب جان لیجئے دادا حضور کے ایک ایک لفظ میں نور ہے. اس بات کو نوٹ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ دادا حضور کے ایک ایک لفظ میں نور ہے. کیوں کہ یہ نقل ہم اپنے ہاتھ سے ضرور کیے ہیں، لیکن وہ لکھا گیا ہے جن ہاتھوں سے وہ مبارک ہاتھ تھا. اور وہ ٹوٹی ہوئی قلم سے ضرور لکھ رہے تھے، لیکن جس قلم کو چھو رہے تھے اس میں نور جا رہا تھا. اور جب کاغذ پر آیا تو نور بکھرتا ہوا آیا. جب ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو وہ نور ہم لوگوں کے دل و دماغ میں اتر رہا ہے. اس بات کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ اور یہی وجہ ہے کہ اس میں جو ہے بڑی خیر و برکت ہوتی ہے. تو عام لوگوں کے لیے ناممکن ہے، لیکن اگر ایک شریعت پسند مسلمان پوری طور سے شرعی احکام بجا لائے تو وہ اپنے عمر طبع میں تبدیل ہو کر 4 آگ کا بازی لے جائے. الغرض اس لیے کہ ایک حقیقت پرست ہے، یہ لازم آتا ہے کہ وہ شریعت کے خلاف لب کسائی نہ کرے، چونکہ عام لوگ اسی کشتی پر سوار ہیں. دیکھیں یہاں پر یہ بھی تنبیہ کرتے ہیں کہ آپ سب باتوں کو سیکھیے، سمجھیے، بوجھیے، لیکن شریعت پر کرٹیسائز مت کیجیے، ٹارگٹ کسی کو مت کیجیے. کیا شریعت کچھ تمہارا کوئی ویلو نہیں، یہ چیز ہمارے یہاں نہیں ہے بھائی. کسی کی توہین کرنا مراد نہیں ہے، آپ جس ریسپیکٹ کے وہ حقدار ہیں اس کو دینا ہے. ہاں یہ چیز ہے، ہاں یہ بالکل اس بات کو پریکٹیکلی ہم لوگوں کو لینا چاہیے. جیسے یہ تو خیر صوفی آدمی ہیں، ان کا تو ظاہری طور سے بھی کوئی اگر جیسے ہمارے بغل میں ہے اور بغل میں ہمارے مسجد کے امام ہیں یا جو حافظ صاحب ہیں، کہیں جو قاری ہیں، عالم ہیں، آپ ریسپیکٹ کیجیے اس کا، چونکہ دیکھیے وہ علم رکھتے ہیں نا، ان کی ریسپیکٹ کرنا ہم پر فرض ہے. اور ان کے خلاف کچھ بولنا بیکار بات. ہاں کچھ باتیں ضروری ہو تو بول لیجیے، وہ الگ بات ہے، جھگڑنے سے کیا فائدہ. اویئرنیس اس کے اندر ہم لوگوں کے اندر آ جائے وہی کافی ہے. تو کیونکہ عام آدمی تو اسی کشتی پر سوار ہے نا. اگر آپ اس کی توہین کر رہے ہیں تو عام آدمی سے آپ بچ پائیے گا، سب آپ کے دشمن ہو جائیں گے نا، ہے نا. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ہاں یہ ہدایت ہے. اور پھر آنے والی نسلوں کے لیے وہی ایک راستہ بھی ہوگا، نسل کے لیے بھی وہی ضروری ہے. اگر شریعت کو ختم کر دیا جائے تو اسلام ختم ہو جائے گا، اور جب اسلام نہ رہے گا تو حقیقت بھی باقی نہ رہے گی. اس لیے جہاں تک ہو سکے اسلام کو سیو کیجیے، اور شرعی چیزوں کی جتنا ہو سکے آپ پیروی کیجیے، لیکن اس کے بارے میں برا بھلا بھی مت کہیے اور اس کو ذلیل اور رسوا مت کیجیے، ہے نا بھائی. چونکہ حقیقت کا راستہ تو شریعت کے اندر سے ہی ہے نا. بس اے حقیقت پرستو، شریعت کے خلاف نہ بولو، شریعت کے خلاف نہ بولو، بلکہ ظاہری طور پر چاہیے کہ ایک حقیقت پرست بھی شریعت کے ہی پابندی کرے. دیکھیے دادا حضور کے جملے، ایک حقیقت پرست بھی ظاہری طور سے چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ صوفی عبدالغفور صاحب کا زندگی کو اگر آپ دیکھیے تو وہ ظاہری اہتمام میں زندگی بھر رہے، کبھی پنجگانہ نماز ان کی ناغہ نہیں ہوئی. صوفی عبدالغفور صاحب جی چچا پہ
اس بات کے بہت مستعد تھے ہاں. اب باقی صوفیانہ رنگ میں رہتے تھے سب کچھ، لیکن ظاہری احکام کی پوری پیروی. لیکن دادا حضور میں وہ بات نہیں تھی. وہ دروے صفت انسان کہتے تھے ہمارا پیری مریدی کریکٹ نہیں ہو. ہم پیری مرید، پیری بھی تو کسی کو بیدنی کرنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ درویسی مجذوبیت ان کے اندر تھا زیادہ، اور حالانکہ تھے سالک ہی، ہوش میں رہتے تھے وہ، لیکن رنگ جو ہے قلندرانہ تھا ان کا. قلندرانہ. آ گئے کوئی زبردستی کوئی تو ان کو مرید کر لیا، اور نہیں تو بھگا دیتے تھے، بھاگو 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 میرے پاس مت آؤ. ایسے کرتے تھے دادا سرکار نے مجھے رحمۃ اللہ. لیکن کچھ لوگ برابر بار بار آتے تھے تو بیعت کر لیتے تھے ان کو، پھر کچھ تعلیم تربیت بھی ان کو دیتے تھے. تو یہ چیز تھی ان کے اندر. تو شریعت کی پابندی کرے تاکہ لوگوں کے اخلاق، خاص کر بچوں کا اخلاق درست رہے. بچوں کا طور طریقہ شریعت ہی سے سیکھے گا، اور وہ کبھی حقیقی راہ پا سکے جا کر کے آگے. اگر فصل تیار ہونے سے پہلے ہی کاٹ لیا جائے تو دانہ نہیں نکلے گا. فصل تیار ہونے سے پہلے ہی کاٹ لیا جائے تو دانہ نہیں نکلے گا. اسی لیے عام لوگ کچی فصل کے مانند ہیں جن کی نشو نمائی شرعی احکام سے ہی ممکن ہے. الغرض میں قلم قرآن کے حقائق کو ثابت کرنے کے لیے اٹھایا تھا، پس میں وہیں اپنی تحریر کو ختم کرتا ہوں. ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کا مطالعہ، تلاوت یا حفظ کرے، کیونکہ بغیر اس کے وہ حقیقت کی بلندی پہ نہیں پہنچ سکتا. یعنی دادا حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ تلاوت بھی قرآن کی کریں، اور ہو سکے تو حفظ بھی کریں. یہ ظاہری امور ہیں، یہ ظاہری چیز کو کریں. اس کے بعد پھر آپ کیا کریں؟ حفظ کرنے کے بعد قرأت کریں، قرأت کرنے کے بعد اس کے ترجمے پڑھیں، ترجمے پڑھنے کے بعد اس کی تفسیر پڑھیں، تفسیر پڑھنے کے بعد پھر اس کا شرح پڑھیں، پھر اس کی حقیقتوں میں ڈوبیں. تب جا کر کے پھر صاحب قرآن کے پاس جائیں، تب وہ قرآن آپ کے دل و دماغ میں اتار دے گا. وہ قرآن آپ کے دل و دماغ میں اتار دے گا، اڈیل دے گا آپ کے دل و دماغ. تب آپ حقیقی قرآن کو سمجھ پائیے گا. اسی لیے جب اس مقام پر علامہ اقبال پہنچے حافظ صاحب، تو حضرت علامہ اقبال کیا لکھے ہیں پتہ ہے؟ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. یعنی علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ بھید کسی کو نہیں معلوم ہے، کہ لگ رہا ہے کہ ارے یہ تو قرآن شریف پڑھ رہا ہے، قاری ہے، قاری میں نے پڑھنے والا، لیکن وہ پڑھ نہیں رہا، وہ خود قرآن ہے. مومن جو ہے وہ خود قرآن ہے. دادا حضور کیا لکھتے ہیں؟ قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن محمد. دادا کہہ رہے ہیں کہ ارے قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ضرور ہے، لیکن در حقیقت قرآن حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات ہی ہے. اور جو مومن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، وہ خود قرآن ہو جاتا ہے، وہ خود قرآن ہو جاتا ہے. اب بتائیے کتنی اچھی بات اور کتنی بڑی بات نہیں. اب یہاں پر ایک بات اب نکل گئی ہے تو کہہ دیتے ہیں، چونکہ تحریر دادا کا ختم ہو چکا ہے اس حوالے سے. اب کاغذی قرآن اور اصلی قرآن میں جھگڑا ہو جاتا ہے. کاغذی قرآن اور اصلی قرآن آمنے سامنے آ جاتا ہے. یہ بہت ہی پریشانی والی بات ہے. جنگ صفین میں کیا ہوا آپ کو معلوم ہے؟ معاویہ ایک طرف، مولا علی ایک طرف. معاویہ نے کیا کیا؟ جب ہارنے لگا تو کہنے لگا اپنے فوج کو کہ قرآن کے ٹکڑوں کو نیزے پہ اٹھا لو تاکہ حضرت علی کا فوج اس پر حملہ نہیں کر سکے اور ہم جیت جائیں. تو ایک طرف نیزے پر قرآن اٹھا لیا گیا. معاویہ کا چال، مکارانہ چال، شیطانی چال، آپ تو تاریخ پڑھے ہوں گے، جنگ صفین کا واقعہ ہے. سارا فوج کھڑا ہو گیا، چونکہ اس وقت تو کاغذ اس طرح کا تھا نہیں، اس سے چمڑے ومڑے پہ لکھا ہوا ہوتا تھا. سب نسخہ صورت نیزے پہ اٹھا کر سب کھڑا ہو گیا. حضرت علی نے کہا کہ ارے تم لوگ مکار کے چکر میں مت آو،
یہ سب قرآن کو نیزے پہ اتار لیا ہے، یہ لوگ باطل پر ہے، حق پر نہیں ہے، ہم جیسے کہتے ہیں ویسے کرو بابو۔ لیکن حضرت علی کے فوج کیا کیے؟ سب تلوار روک دے کہ نہیں حضور ہم آپ کا بات نہیں مانیں گے۔ سامنے میں کھڑا سب قرآن لے کے، ارے باپ! اب قرآن لے کے کون کھڑا تھا؟ جتنے لوگ تھے منافقین سب معاویہ کے ساتھ کھڑے تھے، اور تلوار میں کیا کھوسے ہوئے ہیں؟ قرآن۔ حضرت علی کو شکست ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ ایک طرف نقلی قرآن تھا اور ایک طرف اصلی قرآن تھا، لیکن جو لوگ حضرت علی کے ساتھ تھے، جو حقیقی قرآن کو پہچان رہے تھے کہ ارے قرآن تو مولا علی کے سینے میں ہے، چونکہ من کن تو مولا فہو علی، مولا جب کہہ دیا رسول پاک نے، تو رسول پاک کے دیکھا جائے تو حقیقی خلیفہ تو حضرت علی ہی ہے، اور ان کی موجودگی میں قرآن جتنا ان کو معلوم ہے اتنا کس کو معلوم ہے؟ تو حقیقی قرآن تو مولا علی کے سینے میں ہے، تو ہم کو ان کو نہ فالو کرنا چاہیے جی؟ تو نہیں، لوگ لالچ میں، حرص میں، طمع میں اس آدمی کے ساتھ ہو گیا جو مفاد میں مولا علی سے لڑ رہا تھا، دولت کے لالچ میں مولا علی سے لڑ رہا تھا۔ کسی کو جو ہے پوسٹ چاہیے تھا، کسی کو پیسہ چاہیے تھا۔ جتنے فوج، معاویہ کے فوج میں جتنے لوگ تھے سب لالچی اور حریص لوگ تھے، زیادہ تر سب کو کچھ نہ کچھ حرص و طمع تھا، جس کی وجہ سے اس کا ساتھ دے رہے تھے اور مولا علی سے لڑ رہے تھے۔ سوچیے مولا علی سے لڑنے والی بات کتنی بھینکر ہے۔ آپ مولا علی سے لڑ رہے ہیں، آپ اس آدمی سے لڑ رہے ہیں جس کے بارے میں حضرت رسول پاک کی ہزاروں حدیثیں موجود ہیں کہ جو مولا علی کا نہیں وہ کسی کا نہیں، جو مولا علی کا نہیں وہ میرا نہیں، جو مولا علی کا دشمن وہ میرا دشمن۔ پھر بھی ان لوگ جو ہے اس کے خلاف لڑتے رہے۔ تو یہاں پر کیا تھا؟ ظاہری قرآن اور باطنی قرآن۔ آج بھی یہی کام ہوتا ہے ہر جگہ جناب۔ آج بھی آپ ٹولے ٹولے، محلے محلے، خانقاہ، قریہ میں دیکھیے، بلکہ گھر گھر میں دیکھیے، ایک طرف حق ہے، ایک طرف باطل ہے۔ باطل جو ہے وہ بھی قرآن کا آیت سنائے گا آپ کو، بالکل آیت نمبر اور سورہ نمبر کے ساتھ سنائے گا کہ دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہے، لیکن قرآن کا اصل کیا ہے وہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ قرآن کا لب و لباب کیا ہے ان کو پتہ نہیں ہے۔ قرآن کا اصل میسج کیا ہے وہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ یعنی نقلی قرآن بن کر کے اصلی قرآن سے ٹکر لے رہے ہیں، نقلی قرآن بن کر کے اصلی قرآن سے ٹکر۔ اچھا بتائیے کتنا دن ٹکر لیجئے گا؟ ایک بار، دو بار، تین بار، اس کے بعد کبھی نہ کبھی تو آپ کا راز کھل جائے گا، اور آپ کے جتنے سب مفاد پرست بھگوڑے ساتھی لوگ تھے وہ بھاگ کھڑے ہوں گے۔ رہے گا کون؟ حق جہاں پر رہے گا وہیں پہ اصل قرآن بھی رہے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا دیا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آیا اور حق آیا، باطل گیا۔ جاء الحق وزهق الباطل، بے شک باطل نست و نابود ہونے والی چیز ہے، باطل رہنے والی چیز نہیں ہے۔ تو دادا حضور حق پرستی کی دعوت دے رہے ہیں۔ دادا حضور اپنی ان پبلشڈ بک میں یہ ساری چیزیں ہیں، مارکہ حق ہے، حرف لو ہے، اور بہت ساری کتابیں جو ابھی ان پبلشڈ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے پبلش ہوگی۔ فی الحال ہم لوگ اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ ان کتابوں کے کچھ مواد کو آپ کے سامنے ڈسکس کر کے آپ تک پہنچا دیتے ہیں، تاکہ اصل مواد کا فروغ ہو اور لوگوں تک پہنچے۔ بعد میں پھر ہمارے پاس ریسورس آئے گا تو ہم لوگ اس کو اچھے سے پبلش بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ابھی فی الحال اتنے پر کام چلانا پڑے گا ہم لوگوں کو، تبرک سمجھ کر کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو دادا کا اصل پیغام ہمارے سینوں میں اترے، دادا حضور کا اصل تعلیمات ہم لوگوں کے سینے میں اترے، یہ دعا کیجیے۔ کیوں کہ آج کے زمانے میں دادا کے نام پر بھی لوگ بہت سارے دغاباز کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ بات پہلے سننے میں آتا تھا کہ رسول اللہ کے بعد اتنے فرقے ہو گئے، اب وہ زمانہ آ گیا کہ آپ کے اصل پیر کے پردہ ہونے کے بعد بھی ان کے طرح طرح کے نائب اور جھوٹے خلیفہ بھی تیار ہوتے رہتے ہیں۔ ہر سلسلے کی یہ کہانی ہے۔ تو وہ وہی سیم ٹرم کنڈیشن یہاں پر بھی لاگو کرنا ہے آپ کو، کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اصل تعلیم کس کے پاس ہے۔ جس طرح سے رسول اللہ کے بعد ہم لوگوں نے طے کیا کہ نہیں، سارے صحابہ اچھے ہیں، لیکن جتنا مغز مولا علی کے پاس تھا اتنا کسی کے پاس نہیں تھا۔
اسی طریقے سے آج بھی آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ آپ کے پردہ فرمائے ہوئے پیر کے بعد ان کے تعلیم و تربیت کی آماجگاہ کن کا قلب ہے، کن کے آستانے پر اور کن کے ذریعے سے ہم کو صحیح میسج مل رہا ہے، کس کی تحقیق جو ہے ہم کو جو ہے فائدہ پہنچا رہی ہے، اور کس کی تحقیق اور کس کے مغز سے دنیا کو روشنی مل رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے، چاہے آپ جس سلسلے سے ہیں، جس خانقاہ میں ہیں، اگر اس خانقاہ میں اس طرح کے مسائل ہیں تو آپ کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے۔ دعوے دار تو ہر زمانے میں بہت سے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کے فیور میں ہوں گے، اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو صحیح معنوں میں حق پہ ہوگا، اور حق پہ پہچاننے کے لیے کچھ جو کسوٹی ہے تو ہم لوگ بیان کرتے رہتے ہیں۔ سب سے بڑی کسوٹی ہے کہ وہ فرضی مسلمان نہیں ہوگا، وہ حقیقی مسلمان ہوگا۔ وہ فرضی انسان نہیں ہوگا، وہ اصلی انسان ہوگا۔ اس چیز کو ضرور پہچانیے گا۔ اس کا اخلاق بولتا ہوگا، اس کی باتیں جیتی جاگتی تصویر ہوگی، اس کی آنکھوں میں ایک نور ہوگا، اس کے باتوں میں قلب میں جنبش ہوگی، اور اس کے مجلس میں بیٹھنے سے ایک روحانیت کا تسلط محسوس ہوگا، اور آپ کو لگے گا کہ ہم کہیں صحیح جگہ پہ بیٹھے ہوئے، دل گواہی دے گا آپ کو۔ لیکن اس کے الٹا اگر آپ ایسے لوگوں کے مجلسوں میں بیٹھیں گے جہاں پہ آپ کو نفسانی خواہشات، حرص و ہوا، اور جس کو ہندی میں کہہ لیں جھپنی، مانے وہ چیز پیدا ہو اور لگے کہ بڑا جو ہے منحوسیت اور سستی، کاہلی، یہ سب چیز آپ کو محسوس ہو، دل پر بوجھ لگے گا ان کی بات، ان لوگوں کی باتیں آپ کو دل پر بوجھ لگے گا، گراں لگے گا۔ لیکن اس کے برعکس ہم بالکل پریکٹیکلی بتاتے ہیں کہ جو صحیح معنوں میں کچھ جن کے پر بزرگوں کا کرم ہوتا ہے، ان کے مجلس میں جب آپ بیٹھیے گا آپ کا دل بھاری نہیں ہوگا، دل ہلکا ہوگا، سکون ملے گا، آپ روشنی محسوس ہوگی آپ کو۔ باقی چیزیں ظاہری چیزیں جو ہے وہ سیرت، کردار، اخلاق تو آپ اپنے جگہ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ جھوٹا نہیں ہوگا، وہ مکار نہیں ہوگا، وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہوگا، بےایمانی کرنے والا نہیں ہوگا۔ غلطیاں تو سب سے ہوتی ہے بھائی، چھوٹی موٹی غلطیاں سب سے ہو سکتی ہے، ہر انسان سے ہو سکتی ہے، ان چیزوں کو نظر انداز کیجئے۔ لیکن اصل جوہر کے طرف جب غور کیجئے گا تو پتہ چلے گا کہ جدھر مولا علی ہیں ادھر ہی حق ہے، جدھر حق ہے ادھر ہی مولا علی ہیں، ادھر ہی نائب علی ہیں، ادھر نائب مرشد ہیں۔ وہ روشنی آپ اپنے اندر، اپنے قلب و جگر میں پیدا کیجئے تاکہ آپ کو پکڑ ہو سکے، پہچان ہو سکے۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی، کیونکہ علامہ اقبال نے بھی کہا دیا کہ جاتا ہے جدھر بند آئے حق تو بھی ادھر جا۔ کچھ نہیں، جدھر بندہ حق جا رہا ادھر جا۔ حق کدھر ہے اس بات کی تجویز آپ کا قلب و جگر کرے گا، آپ کا ضمیر کرے گا، اور آپ کو طے کرنا ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا۔ جانتے ہیں آپ کو بڑی افسوس ہوگی، بعض واقعات جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا اچھوں کو چکما دیا ہے شیطان۔ اب سوچئے ابو ذر غفاری جیسے دگج آدمی دھوکے سے معاویہ کے کیمپ میں چلے گئے تھے۔ بعد میں جب مولا علی نے ان کو یاد دلایا کہ ابو ذر کیا تم کو یاد نہیں ہے کہ رسول پاک نے کیا کہا تھا کہ ایک باغی گروہ تم کو جہنم کی طرف بلائے گی؟ کیا میں باغی لگ رہا ہوں؟ کیا میں تم کو جہنم کی طرف بلا رہا ہوں؟ کیا رسول پاک نے میرے بارے میں کبھی کہا ایسا؟ یہ حدیث سننے کے بعد اب ابو ذر غفاری اپنا کیمپ کو چھوڑ کر مولا علی کے کیمپ میں داخل ہو گئے۔ تاریخی چیزیں ہیں، کم و بیش ہم کچھ بیان کرنے میں میری مسنگ ہوگی، لیکن اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے کربلا کے میدان میں آئیے تو جناب حضرت حر 2-3 دن تقریر جب مولا امام حسین کرتے ہیں یزیدیوں سے، تو تقریر کرتے ہیں تو کسی کو بات ہضم نہیں ہوئی، لیکن حضرت حر کو بات سمجھ میں آ گئی۔ کہا کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ہم آپ کی بات کو سمجھ گئے، اور وہ اپنا خیمہ جو ہے پلٹ کر کے یزیدی خیمے سے نکل کر کے حسینی خیمے میں آ گیا نا جی، ہے نا تاریخ موجود۔ یہیں پر جب حضرت علامہ اقبال پہنچے تو جانتے ہیں کیا لکھے؟ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ یہ دروازے پہ دادا حضور کے بعد ہم نے لکھ دیا تھا۔ کیا لکھ دیا تھا؟ جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہیں وہی زیبا۔ تو ماسٹر معین صاحب آئے
بولے کہ جانتے ہو حور کس کو کہتے ہیں؟ ہم کہا کہ نہیں حضور ہم نہیں جانتے ہیں. تو بولتے ہیں کہ حور کہتے ہیں لڑنے والے آدمی کو. ہم کہا ہاں وہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن ایک حور وہ بھی تھے جو کربلا کے میدان میں رسول پاک کے خیمے میں آ گئے تھے. ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو کہ دنیا میں فقط مردان حور کی آنکھ ہے بینا، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر. یعنی جو غلام ہے، دیکھو غلام اقبال کس کو کہہ رہے ہیں؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ. ہم لوگ غلام سمجھتے ہیں غلام، لیکن حضرت اقبال کہہ رہے ہیں کہ غلام وہ ہے جو اندھی تقلید کر رہا ہے، جس کو کیا کہتے ہیں ہندی میں؟ اندھ بھکت. ارے اس کے بصیرت پہ بھروسہ مت کرو، وہ اندھا ہے. یہ آنکھ رہتے ہوئے وہ اندھا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت اقبال کہہ رہے ہیں کہ آنکھ رہتے ہوئے وہ اندھا ہے، اس کے بصیرت پر بھروسہ مت کرو. کیوں؟ آنکھ کس کا کھلا ہوا ہے؟ مردان حور کی. مردان حور کی آنکھ کھلی ہوئی ہے. کیوں؟ وہ بصیرت چاہیے جو کربلا والے کی آواز کو سن سکے. ہائے 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 ہائے. وہ بصیرت چاہیے جو حق کی پکار کو سن سکے، حق کی للکار کو سن سکے. وہ بصیرت چاہیے جو ابو ذر غفاری نے سنا تھا. وہ بصیرت چاہیے جو حضرت حور نے سنا تھا. ارے بھائی اگر وہ بصیرت نہیں ہوگا تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کدھر حق ہے کدھر باطل ہے. اس لیے اپنے قلب و جگر کو غلامی سے آزاد کیجیے، بالکل اس سطح نظری سے حق و باطل کو ایسے تول کے دیکھیے، پہچانیے. کردار محمدی، سیرت محمدی کے ترازو پر تولیے، اخلاق محمدی کے ترازو پہ تولیے. کیا حضرت غلط کہہ رہے ہیں؟ وہ ترازو جب ہاتھ میں لے لیجئے گا نا تو دنیا کے بڑے بڑے لوگ سب ہلکا ہو جائیں گے، سب ہلکا نظر آئیں گے. ٹھہرتا ہی نہیں کوئی اس پر، اس کسوٹی پر. نہ سیرت پر، نہ کردار پر، نہ اخلاق پر، نہ اتوار پر، نہ آداب پر. صرف داڑھی، ٹوپی، جبہ، نماز، روزہ، لے فاتحہ کی دے فاتحہ. آج تو ہم یہ بھی کہتے ہیں. ارے وہ لوگ نماز پڑھتے تھے اور آج کے زمانے میں کہتے ہیں نا ہم غیر مقلدوں کو اور دیگر لوگوں کو، نماز پڑھتا ہے، 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے. اب بھائی کا، باپ کا، چچا کا، دادا کا، نانی کا، سب کا زمین ہڑپ گیا. اب 5 وقت نماز پڑھ رہا. آج وہ بھول جائیے، اب وہ کرسٹ پرانا ہو گیا، اب نیا. صبح فاتحہ، شام فاتحہ، دوپہر فاتحہ، رات فاتحہ، 4 بار فاتحہ. اور بھائی کا حق مارے ہوئے ہیں، باپ کا حق مارے ہوئے ہیں، بیٹا کا حق مارے ہوئے ہیں، بہن کا حق مارے ہوئے ہیں، چچا کا حق مارے ہوئے ہیں. اس کی زمین ہڑپ گئی، اس کے گھر ہڑپ گئے، اس کے دروازے ہڑپ گئے، اس کے بیمانی اس کے زمین کو لے لیا، اس کے در و دیوار کو لے لیا، اس کو گھر سے بھگا دیا. دیگر یہ حال ہو گیا ہے بھائی، بڑے افسوس کی بات ہے. وہی بات تھے تو وہ آبا ہی تمہارے، وہ مگر تم کیا ہو. ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. جس کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں ہے جس کو پرواہ نصیمن تم ہو. بیچ کھاتے ہو جو اسلاف کے مدفن تم ہو. آج ہم لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو صحیح فہم و ادراک عطا فرمائے اور حق کو پہچاننے، حق پر چلنے اور حق کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دادا میم ہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ، حضرت فرحہ گہمری رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ، حضرت صوفی اذان گاشی رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ اور دیگر تمام اولیاء اللہ کا صدقہ عطا ہو، تاکہ ہم ہمیشہ حق کے لیے جان کی بازی لگا دیں لیکن حق کا ساتھ نہیں چھوڑیں، اور کربلا والوں کے صف میں ہمارا نام حشر میں آوے. ان لوگوں کے صف میں، ان لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں کا حشر ہو. دنیا میں تھوڑی پریشانی ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن آخرت میں وہ سرخروی اور وہ سرفرازی ہو کہ مزہ آ جائے انشاءاللہ تعالی. وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.